قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا کی زندگی میں انسان جو کام کرتا ہے اس میں بعض کام ایسے ہیں جو انسان کی ضرورت کے ہیں اور بعض کام ایسے ہیں جو مقصد کا درجہ رکھتے ہیں۔ انسان ان ضرورتوں کو اس لیے پورا کرتا ہے تاکہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے۔ جیسے کھانا پینا انسان کے لیے ضرورت ہے اور انسان اس کا محتاج ہے، ایک مرتبہ کھاتا ہے، پھر چند گھنٹوں کے بعد پھر اس کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر اس کے بعد پھر ضرورت پیش آتی ہے، تو 2-3 وقت آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے وقتاً فوقتاً۔ یہ کھانا پینا ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ کھانا ضروری چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کو اللہ نے بہت مال دے دیا اور اس نے سوچا کہ بھئی کمانا تو اسی لیے ہے تاکہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، لہذا وہ ہر وقت کھاتا رہے، 24 گھنٹے کھاتا رہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی صحت کا فائدہ نہیں حاصل ہوگا، بلکہ بہت جلد قبرستان پہنچ جائے گا۔ 24 گھنٹے آدمی کھاتا رہے تو پھر اس کو طبیب اور ڈاکٹر بیماری قرار دیتے ہیں، جوع البقر، بھوک کی بیماری لگ گئی اس کو۔ اگر پانی کی ایسی ہی خواہش انسان کو ہونے لگے کہ ہر وقت پیتا رہے تو اس کو مرض استسقاء کہتے ہیں، علاج کرنا پڑتا ہے آدمی کا۔ کھانا پینا ایک ضرورت ہے مگر اس کی ایک حد ہے، اس حد کے اندر کھانا پینا ہے۔ 10 منٹ 20 منٹ آدمی کھانا کھائے گا اور 10 گھنٹے کام کرے گا، اور اگر آدمی 10 گھنٹے کھانا کھاتا رہے تو پھر وہ کھانا اس کے لیے فائدے کی چیز نہیں ہے، نقصان کی چیز ہے۔ ایسے ہی انسان کو اس صحت کو باقی رکھنے کے لیے کچھ حرکت و عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی کچھ چلے پھرے، کھیلے کودے، جسمانی ورزش کرے، ذہنی طور پر بھی آدمی فریش ہو اور تازگی حاصل کرے، یہ انسان کی ضرورت۔ پہلے زمانے میں طرز زندگی ایسا تھا کہ ورزش کے یہ فائدے تو بغیر کسی خاص اہتمام کے بھی بڑی حد تک حاصل ہو جاتے تھے۔ بہت برسوں پہلے ایک صاحب نے، جو سرکاری ملازم تھے اور اچھی تنخواہ بھی تھی، انہوں نے ارادہ کیا کہ بھئی میں سائیکل موٹر خریدوں۔ اس زمانے میں جو بھی گاڑیاں تھیں تو ان کے دفتر کے لوگوں نے ان سے کہا کہ کیوں بیماریاں خرید رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ سائیکل موٹر کا استعمال گویا بیماریوں کو دعوت دینے والا ہے۔ پہلے سائیکل چلاتے تھے، صحت خود بخود اچھی رہتی تھی، ضرورت نہیں پڑتی تھی آدمی کو کسی اور ورزش کی۔ ہماری اس مسجد میں ابھی 1-2 سال پہلے تک رمضان میں ایک بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، بڑی عمر کے، بہت سے احباب نے دیکھا ہوگا ان کو، اور شیروانی پہنے ہوئے اور چہرے پر پوری جھریاں تھیں ان کے مکمل، اور کمر بھی ان کی آدھی جھکی ہوئی تھی، مگر رمضان کے مہینے میں وہ سائیکل پہ آتے تھے، اور 100 سال کے قریب ان کی عمر۔ اور یہیں جھرے کے پاس ایک اسکول ہے جس میں غریب بچے پڑھتے ہیں، تو اس اسکول کے چندے اور مالی اعانت کے لیے کسی ایک نماز میں آیا کرتے تھے رمضان کے مبارک مہینے میں، اور 100 برس کے قریب عمر تھی ان کی، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھی، مگر رمضان میں سائیکل پہ یہاں آیا کرتے تھے۔ تو پہلے تو ایسا طرز زندگی تھا۔ اب آدمی کو آرام زیادہ مل گیا ہے، اب آفسوں میں بھی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ آدمی کاؤنٹر پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کے کام کرے تاکہ صحت اچھی رہے۔ تو آدمی بیٹھا رہے گا بیمار ہوگا۔ پہلے پیدل لوگ زیادہ چلتے تھے اور سائیکل چلاتے تھے، صحت اچھی رہتی تھی، یہ سب گاڑیاں تھیں نہیں اس زمانے میں، مگر پھر آرام طلبی کی زندگی آ گئی۔ تو اب اس میں تو ضرورت ہے کہ انسان کچھ دیر ورزش کرے، کچھ ذہنی طور پر بھی تازگی حاصل کرے، اس کی ضرورت ہے انسان کو۔ مگر یہ چیز بھی ایک ضرورت کے درجے میں ہے، جیسے کھانا ایک ضرورت کے درجے میں ہے کہ بھئی آدمی تھوڑی دیر کھانا کھائے، باقی کام کرے۔ اگر آدمی اس قسم کی چیزوں میں بھی اتنا مشغول ہو کہ وقت کا بڑا حصہ اسی کے اندر لگا دے تو پھر آدمی اپنے کو نقصان پہنچائے گا۔ کھیل کود کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن اگر کوئی کھیل ایسا ہو جو انسان کو غفلت میں ڈال دے تو شریعت اسے حرام قرار دیتی ہے۔ قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں
مختلف جگہوں پر، لہو و لعب. لعب کے معنی کھیل، لہو کیا ہے؟ لہو معنی غفلت میں ڈالنے والی چیز، کوئی بھی چیز جو انسان کو غفلت میں ڈالے. جیسے قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے تکاثر نے، کثرت کی مقابلہ بازی، گاڑیاں زیادہ ہوں، پیسے زیادہ ہوں، جائیدادیں زیادہ ہوں، مکانات زیادہ ہوں، یہ کثرت کا کمپٹیشن، یہ اسی کمپٹیشن میں پڑے رہے یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے تو حتی زرتم المقابر. اب آدمی دیکھے تو زندگی بہت سوں کی، ہم لوگوں کی ایسی ہی گزرتی ہے کہ صاحب اسی مقابلہ بازی میں قبر میں پہنچ جاتے ہیں، اور قبر میں لے کے تو نہیں جا سکتے. تو لہو کا جو لفظ ہے یہ غفلت میں ڈالنے والا. اب ایک کھیل ہے شطرنج کا، امام ابو حنیفہ اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے وہ، لیکن اصل مسئلہ دیکھا جائے، غور کیا جائے تو اختلاف نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی اجازت اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں ایک طرح کی ذہنی ورزش ہے کہ آدمی کچھ دیر کھیلتا ہے تو اس میں جسمانی ورزش تو نہیں ہوتی مگر ذہنی طور پر ورزش ہوتی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اسے مکروہ تحریمی یعنی حرام قرار دیتے ہیں، تو وہ بھی غلط نہیں ہے، اپنی جگہ وہ درست ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پر جس کو شطرنج کا مزہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ ایسا مشغول ہوتا ہے اس میں کہ پھر اس کو کسی چیز کی خبر نہیں رہتی، ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے. آج ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ بہت سے رکشہ چلانے والے املی کے بیجوں سے ایک کھیل کھیلتے تھے، اٹھا چما کھیلتے تھے، پتے کھیلتے تھے، اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. تو ایسی لت لگی ہوئی رہتی تھی اور ایسی عادت پڑی ہوئی رہتی تھی کہ بعض وقت آنکھوں سے دیکھا گیا کہ وہ اس کھیل میں مشغول ہے اور پیشاب نکل گیا بھی تو فکر نہیں ہے اس کو، کوئی فکر نہیں ہے اس کو، چاہے پیشاب نکل جائے بس وہ مشغول ہے اپنے اس کھیل کے اندر. لت لگ جاتی ہے ایسی، ایسا مزہ لگ جاتا ہے، مزہ لگ گیا بس اسی کے اندر مشغول ہے آدمی. تو کوئی بھی ایسا جائز کھیل بھی جو انسان کے اوپر اتنا غالب آ جائے کہ انسان کو غفلت میں ڈال دے تو شریعت کی نظر میں وہ لہو ہے، اور لہو حرام ہے. غفلت میں ڈالنے والی چیز حرام ہے، انسان کو وہ ضروری کاموں سے غافل بنا دیتی ہے. آج کل اس زمانے میں کرکٹ کا معاملہ ہے ہمارے پاس. عجیب بات ہے، اس قوم کو احساس نہیں ہے اپنی بربادی کا، بے وقوف بنایا ہے دشمنوں نے، یہودیوں نے، انگریزوں نے، سازشیوں نے. امریکہ والے نہیں دلچسپی لیتے اتنی، لندن والے دلچسپی نہیں لیتے اتنی، اپنے کام میں مشغول ہیں وہ، دنیا کی ترقی میں مشغول ہیں وہ. اور ایشیا والوں کو، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کو کرکٹ میں بے وقوف بنا دیا اور عربوں کو فٹ بال میں بے وقوف بنا دیا. حماقت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر فٹ بال کا نشہ سوار ہے اور ان کے اوپر کرکٹ کا نشہ سوار ہے. حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور ایسا کام جو غفلت میں ڈال دے، آدمی ضروری چیزوں سے غافل ہو جائے. آدمی جب ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، نماز با جماعت تو آسانی سے چھوڑتا ہے، بہت سے تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک مرتبہ ایسے ہی جمعہ کے لیے نکلا، رمضان کا مہینہ تھا اور جمعہ کا دن تھا، مگر میں نے دیکھا کہ بھئی راستے میں جتنے لوگ آتے جاتے نظر آتے ہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. آج مسجد میں حاضر ہوا تو یہاں بھی ایک دو صفیں کم نظر آ رہی ہیں. میں نے پوچھا کیا بات ہے بھئی، آج لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، کوئی بات تو شہر میں نہیں ہوئی ایسی؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں صاحب آج فائنل چل رہا ہے، لہذا لوگ فائنل دیکھنے میں مشغول ہیں. کھیل چل رہا ہے تو آدمی نوکری سے غافل ہے، بچہ ماں باپ کی بات نہیں سنتا. آفس کے اندر اسٹاف موجود ہے، بینک میں پورا اسٹاف موجود ہے مگر کام نہیں چل رہا. آفس میں پورا اسٹاف موجود ہے مگر کام نہیں چل رہا. ان کو وہی لت لگی ہوئی ہے جو رکشے والوں کو اٹھا چمے کی لت لگی ہوئی تھی. کوئی فرق ہے اس میں؟ ان کو جو لت لگی ہوئی تھی وہی لت ان کو لگی ہوئی ہے. اور یہ قوم بے شعور ہے. 21-22 آدمی کھیلتے ہیں اور 21-22 لاکھ انسان بے وقوف بن کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی جو نشہ عربوں کو فٹ بال کا اور ایشینز کو کرکٹ کا ہے، آخر یورپینز کو کیوں نہیں ہے؟
ان ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کو کیوں نہیں ہے وہ نشہ؟ یہ بے وقوف بنے ہوئے ہیں، احمق بنے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈال دیا ہے ان کو، کہیں گانے بجانے کی، کہیں اس قسم کی چیزوں کی، اچھے اچھے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اسکور کی فکر ہے، رنوں کی فکر ہے، وکٹ گرنے کی فکر ہے، اور لاکھوں سر گر رہے ہیں اس کا احساس نہیں ہے، شام میں سر کٹ رہے ہیں اس کا احساس نہیں ہے، افغانستان میں سر کٹ رہے ہیں اس کا احساس نہیں ہے، بس ایک رسم کے طور پہ قنوت نازلہ پڑھ لی، نہ امام کے پڑھنے میں دعا کی کیفیت ہے، نہ مقتدیوں کے آمین میں دعا کی کیفیت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ناجائز ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ درست نہیں ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں بے جان ہے۔ جتنی حساسیت آپ کے دل میں اس کرکٹ کے لیے، اتنی بھی حساسیت ان حالات کے لیے نہیں ہے، اتنا بھی احساس آپ کے دل میں ان حالات کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے دل کے اندر سے جو احساس ہے وہ احساس وہاں نہیں ہے آپ کا، یہاں بہت ہے، یہاں بہت حساس ہیں آپ، یہاں آپ کی بحثیں ہیں، یہاں آپ کی حجتیں ہیں، اور پھر جوا بھی لگ رہا ہے، سٹا بھی ہو رہا ہے، ڈرگس کا کاروبار بھی چل رہا ہے، اس کے آڑ میں سیٹنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا کو بے وقوف بنایا جا رہا، اور احمق بن کے ہم مبتلا ہیں اس میں۔ میں جس وقت طالب علم تھا، میں پڑھتا تھا ایک جگہ، اور پڑھنے کے زمانے میں گھر تو نہیں تھا، کھانا یا تو خود پکا کے کھاتے تھے یا ہوٹل میں جا کے ناشتہ کرتے تھے۔ جب ہوٹل میں جا کے ناشتہ کرتے تھے تو اسی وقت ہم اخبار دیکھتے تھے۔ اس وقت ہمارے ملک کا ایک فساد، جو ہمارے ملک کے فسادات میں جو بڑے فسادات سمجھے جاتے ہیں ان میں سے ایک فساد تھا وہ، انہیں چھوٹے موٹے تو سینکڑوں ہزاروں فساد ہیں ہمارے ملک میں ہوئے ہیں، لیکن وہ ان فسادات میں ہے جو ہمارے ملک کے فسادات میں سے ایک بڑا فساد سمجھا جاتا ہے، لیکن 100-200 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ فساد ہو رہا تھا۔ اور جس وقت ہم صبح چائے پینے، ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل جاتے اور اخبار دیکھنا چاہتے تو ہم اخبار کے اس صفحے کو دیکھنا چاہتے جس میں فساد کی خبر ہے، لیکن اور لوگ اس صفحے کو دیکھتے جس صفحے میں کرکٹ کی خبر ہے۔ جس قوم کی بے حسی کا یہ حال ہو، اس کو کسی دشمن کی کیا ضرورت، اس کو کسی اور دشمن کی کیا ضرورت؟ جس قوم کے اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ایسی غفلت میں مبتلا ہو جائیں، ایک طرف فساد چل رہا ہے، ایک طرف کرکٹ چل رہا ہے، ان کو فساد کا صفحہ دیکھنے کی فکر نہیں ہے، فساد کی خبر دیکھنے کی فکر نہیں ہے، کرکٹ کی خبر دیکھنے کی فکر ہے۔ بیماری عام ہو چکی ہے، مگر ہمارا کام ہے کام کرنا۔ ہم توبہ کریں، جن کو عادت پڑی ہوئی 100% ہی چھوڑ دو، اس کی بات ہی مت کرو، اس کا ذکر ہی مت کرو، کوئی ثواب ملے گا؟ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، بائیکاٹ کرو اس کا۔ اگر تمہارے اندر احساس ہے، اگر زندہ ہو تو بائیکاٹ کرو۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ سٹے بازوں کا کاروبار ہے، تم اسے دیکھ کے جوا اور سٹا کھیلنے والوں کی مدد کر رہے ہو، سیٹنگ کرنے والوں کی مدد کر رہے ہو۔ تم جتنا دیکھ رہے ہو ان کا جوا اتنا چل رہا ہے، تم جتنا دیکھ رہے ہو ان کا سٹا اتنا چل رہا ہے۔ ڈرگس الگ ہیں، منشیات الگ ہیں، اور کیا کیا ہے، اور سب سے بڑھ کے قوم کی بربادی ہے، قوم کی بے حسی ہے۔ توبہ کر لو اس سے، بالکل دیکھنا ہے نہ سننا ہے نہ اس کی بات کرنا ہے، اور دوسروں کو سمجھاؤ، دوسروں کو بتاؤ۔ اور ماحول ایسا ہے کہ بیماری عام ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ قبول نہ کریں، بہت سے لوگ بولیں سختی ہے، لیکن یہ ان کی نادانی ہے، سختی کی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہہ رہا ہوں آپ سے مت کھیلو، آپ 1 گھنٹہ فٹ بال کھیلیے، آپ 1 گھنٹہ ورزش کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، یہ ایک وقت کے لیے ہے، ایک محدود وقت کے لیے۔ اور جو نشہ جس حد تک یہ چڑھ گیا اور یہ چڑھایا ہے دشمنوں نے، بے وقوف بنایا ہے آپ کو، ان کو نہیں چڑھتا اس کا نشہ، آپ کو چڑھتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے۔ ان کے سر نہیں کٹ رہے ہیں، آپ کے سر کٹ رہے ہیں، اور آپ کو احساس نہیں ہے، اور آپ ان بیکار مشغلوں میں، لہو کے کاموں میں، غفلت کے کاموں میں مشغول ہیں، اور جوے بازوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی کو، اپنے قیمتی اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، احساس ہونا چاہیے ہم کو۔ اقبال نے کہا تھا، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول
ताउस रुबाब आखिर, जब कौमों का उरूज होता है तो उनके हाथों में तलवार होती है, नेज़े होते हैं, और जब वो जवाल को पहुंचते हैं तो उनके हाथों में गाने बजाने के आलात होते हैं। एक ईसाई ने रिसर्च करके मुसलमानों के मुतालिक कहा था कि मुसलमानों में चंद चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से मुसलमानों को दीन से नहीं हटाया जा सकता। उनमें एक जुमा का एहतमाम था और एक कुरान की तिलावत थी। जब तक अरबों में यह माल नहीं आया था, अरब फकीर थे माल के एतबार से, मगर उनके हाथ में कुरान होता था। लेकिन बाद में ट्रांसमीटर हाथ में आ गया, फिर अब हर चीज आ गई, अब तो बोलने की जरूरत नहीं रही। हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन कहीं फरमाया है कि जिस दिन अरब में पेट्रोल निकला, वो काला पानी निकला, अरबों के लिए वो दिन सबसे मनहूस दिन है जिस दिन वो पेट्रोल निकला। अरबों के लिए सबसे मनहूस दिन है जिस दिन वो पेट्रोल निकला है, इसलिए कि जब तक वो पेट्रोल नहीं निकला, हिजाज के लोग माल के एतबार से फकीर थे मगर दीन के एतबार से अमीर थे। उनके हाथों में कुरान था, उनके दिल में इस्तिगना था, उनके अंदर जुर्रत और बहादुरी थी। उन्हीं अरबों की एक औलाद का एक हिस्सा हमारे शहर बारकस में है, जिनके हालात हमारे चश्मदीद हैं। हमने अपने बचपन से उनको देखा है। एक वक्त वो था कि वो जाम बेचते थे, घरों में छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन शहर में अगर फसाद हो जाए तो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई चाउस चला जाए, उसको कोई टेढ़ी नजर से देख नहीं सकता था। किसी में जुर्रत नहीं थी, किसी में हिम्मत नहीं थी। उनके पास माल नहीं था मगर उनके दिल में ताकत थी। वो जाम बेचते थे, वो अमरूद बेचते थे, वो सर पे इमामा बांधे हुए, आंखों में सुरमा लगाए हुए रहते थे, लेकिन कोई जालिम और जाबिर उनकी तरफ गलत नजर नहीं डाल सकता था। आज क्या हो गया? आज माल ने बर्बाद कर दिया, खुसूसियात खत्म हो गई, फना हो गए। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, ये गफलत की जिंदगी, ये बेहिसी की जिंदगी है। हम लोगों की शऊर पैदा करें, अच्छे कामों में लगाएं अपने को, अपने दीन की हिफाजत करें और मिल्लत के लिए और इंसानियत के लिए काम करें, और इस तरह के बेकार मशगलों से खुद को भी दूर रखें और अपनी औलाद को और अपने दोस्तों को बचाएं और अच्छी बात चलाएं, अच्छी बात फैलाएं। ये हमारा काम है। हर शख्स की जिम्मेदारी है ये कि वो अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाए, दूसरों की जहन साजी करे, माहौल को बनाए और खास तौर पर अपनी औलाद की और अपने ज़ेर तरबियत लोगों की फिक्र करे। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हम सबको सही समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हम सबको इस्लाम की जिंदगी और अपने अपने वक्त पर हुस्न खातिमा नसीब फरमाए।